اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعناں حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہ قائم آل محمد پروردگار تجھے واسطہ پنجتن پاک بار امام شہادہ معصومین شہداء کربلا بالخصوص ولی اثر سلطان زمانہ امام زمانے کی غیبت کا تمام مومنین کے گھروں پہ رحمتیں برکتیں سعادت کا نزول فرما تمام مومنین کے گھروں سے دکھ درد تکلیف پریشانی دور فرما بانی مجلس کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما جتنے مومنین دعاؤں کی لحاظ بلند کریں جو حاجات اہل محمد کے ذکر کا صدقہ وہ حاجات پوری فرما وقت کے امام کا زور جلد فرما ان کے ناصرین میں ہمارا شمار فرما وقت کے امام کے قدموں میں جامع شہادت نوش کرنے کی توفیق عنایت فرما اہل بیت کو ہم سے راضی فرما مخدوم کونین کو ہم سے راضی فرما مرنے سے پہلے روزہ امام حسین کی زیارت کا شرف نصیب فرما ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل علی کمثل کعبہ بلند صلوات نعرہ تکبیر میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں سادات غیر سادات شیعہ سنی حضرات لمبی چوڑی گفتگو نہیں مولا کے عظیم مدح خوان مجھ سے پہلے پڑھ چکے اور میرے بعد بھی مولا کے عظیم مدح خوان پڑھ گئے آپ کی چہروں کی زیارت ہوگی میری حاضری ہوگی آپ کی سوچ سے پہلے ذاکر صاحب ممبر آپ کے حوالے جتنا ٹائم مجھے دیا گیا اسی کے اندر 2-4 پیغام دے کے ممبر چھوڑ دوں گا پہلا جملہ اس مجلس میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرنے لگا ہوں پاک رسول نے فرمایا ہے جو میں نے حدیث پڑھی ہے پہلا جملہ ہے اور توجہ آپ کی چاہیے جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے علی کہتے ہیں سلامت رہو آباد رہو یہ جو ہاتھ بلند ہوئے آپ نے میرا حوصلہ بڑھایا جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے علی کہتے ہیں اب لمبی چوڑی گفتگو کا وقت نہیں نہ حدیث پڑھنے کا نہ آیتیں پڑھنے کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جہاں پہ آپ تشریف فرمائے صرف توجہ آپ رکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا ادھر کٹھے ہو جاؤ کہ سامنے میں کو داد دیو تے نعرہ مار نہ جدھر بیٹھے ہو لیکن توجہ کرو کیوں کعبے سے کیسے زیادہ پاک ہے لے آؤ ممبر پہ قرآن سے پوچھتے ہیں کعبہ کتنا پاک ہے اور علی کتنا پاک ہے سلامت رہو آباد رہو اگر میں حدیث پڑھ دیتا تو سب کوئی کہہ سکتا تھا بیچ کر راوی ضعیف ہے قرآن تو لاریب کتاب ہے بے عیب کتاب ہے میرے دوستو قرآن پہ کون اعتراض کرے گا کسی کی جرت ہے لے آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو بتا کعبہ کتنا پاک ہے قرآن بول پڑا بزرگ تائید فرمائیں گے بچے شہباز دے دیں گے میرے لیے یہی کافی ہے میرے لیے یہی سرمایہ میرے لیے یہی غنیمت ہے قرآن سے پوچھے قرآن یہ بتا علی کتنا پاک ہے اور کعبہ کتنا پاک ہے اس نے کہا کعبہ اتنا پاک ہے کہ اس کو بنانے والے 2 نبی ہیں اللہ اکبر شاباش آپ نے تائید کی میں آپ کا احسان مند ہوں اتنا پاک ہے اس کو دونوں بنانے والے نبی ہیں اور وہ دونوں کے دونوں معصوم بھی ہیں میں اور آسان کر دیتا ہوں کہ بچے بھی سمجھ جائیں کون سے نبی ہے ایک کا نام ابراہیم ہے دوسرے کا نام اسماعیل ہے سلامت رہو یعنی کہ پنجابی سے جی میں ایک مستری ہے ایک مزدور ہے نبی ایک مستری تھا جو بنا رہا تھا ایک مزدور تھا جو لا رہا تھا بنایا گیا اللہ کا گھر یہ دونوں نبی بھی ہے یہ دونوں علیہ السلام ہے یہ دونوں معصوم ہے یہ دونوں عالم بھی ہے اب قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن یہ بتا یہ دونوں علیہ السلام بھی ہے یہ دونوں معصوم بھی ہے یہ اللہ کے نبی بھی ہے ان کا سٹیٹس کیا ہے قرآن فوراً بول کے کہتا ہے ان میں ایک خلیل اللہ ہے دوسرا ذبیح اللہ ہے اور بنا کعبے کو رہے او مسلمانوں کچھ تو انصاف کرو اس کعبے کو بنانے والے نبی ہے اور جس کی آنے کی جگہ کو 2 نبی تیار کرے اس میں آنے والا علی کتنا پاک ہوگا حیدری
السلام ہے نبی ہے، اور جو 13 رجب کو کعبے میں آیا ہو، اللہ اکبر، وہ کتنا پاک ہوگا، کس عظمت کا لائق ہوگا۔ اسی لیے تو رسول نے فرمایا کہ علی کی مثال کعبے جیسی ہے۔ بھئی مسلمانوں وجہ کیا ہے؟ رسول نے یہ کو فرمایا کعبے جیسی ہے، بھئی وجہ یہ ہے کعبہ بھی پاک ہے، علی بھی پاک ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کعبہ بھی پاک، مل کے جواب بولنا، اس میں عبادت ہے۔ کعبہ بھی پاک ہے، علی بھی پاک ہے۔ ذاکر صاحب، کعبہ بھی طاہر ہے، علی بھی طاہر ہے۔ کعبہ بھی مطہر ہے، علی بھی مطہر ہے۔ جسے سمجھ نہیں رہے اس کی خیر ہے، جو تھکے داد نہیں دے رہا، شاباش نہیں دے رہا، توجہ نہیں کر رہا، اس کی بھی خیر ہے۔ لیکن جو بغض حیدر میں نہ بولے وہ بے شک اٹھ کے گھر چلا جائے۔ کعبہ جو ہے وہ مسلمانوں کا مرکز ہے، علی ایمان کا مرکز ہے۔ آباد رہو، سلامت رہو۔ جی آپ سلامت رہے۔ کعبہ بھی پاک ہے، علی بھی پاک ہے۔ کعبہ بھی طاہر ہے، علی بھی طاہر ہے۔ کعبہ اسلام کا مرکز ہے، علی ایمان کا مرکز ہے۔ کعبے کی طرف جانا عبادت ہے، علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ علی کو دیکھنا ہی عبادت ہے۔ کعبے کی طرف جاؤ گے، 4-5 لاکھ لگاؤ گے، طواف کرو گے تو عبادت، علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، فرق پھر بھی ہے۔ جس طرح کعبہ پاک ہے، علی بھی پاک ہے۔ کعبہ بھی طاہر ہے، علی بھی طاہر ہے۔ کعبہ اسلام کا مرکز ہے، علی ایمان کا مرکز ہے۔ او مسلمانوں یاد رکھنا، میں اس اکاڑا کی سرزمین پہ چیلنج دے کے جا رہا ہوں، قیامت کی صبح سے پہلے کوئی اس چیلنج کو توڑ دے، میں اس پہ سر میں قدموں میں سر رکھ دوں گا قیامت تک۔ یاد رکھنا، جیسے کعبے کی دیوار کے پاس کوئی کافر نہیں جا سکتا، علی کے پاس کوئی منافق نہیں آ سکتا۔ کوئی منافق منافق علی کے پاس آ ہی نہیں سکتا، جیسے کعبے کے پاس کوئی کافر نہیں آ سکتا۔ جو کعبے کی دیوار کو مس کرے گا، لا الہ الا اللہ محمد پہ عقیدہ ہوگا تو مس کر سکتا ہے۔ توجہ ہے نا میرے دوست؟ اور علی کی محبت بھی ایسی ہے، اگر اندر والا جو نہ ہو، من صاف نہ ہو، تھرمامیٹر تاپ چیک کرتا ہے، تھرمامیٹر تاپ چیک کرتا ہے، علی ولی اللہ پاپ چیک کرتا ہے۔ یہ اللہ ہی ایسا ہے، یہ تھرمامیٹر ہی ایسا ہے، خدا کی قسم یہ ایسا ذکر ہے، اس ذکر سے میرا اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ آپ نے توجہ کوئی نہیں کی، کوئی مسئلہ نہیں، اس ذکر سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہوں، بغیر تمہید کے ذاکر صاحب تشریف فرمائے، میرے بعد ملک عظیم علماء پڑھیں گے، ذاکرین پڑھیں گے۔ میں پاکستان کا سب سے چھوٹا خطیب ہوں، لیکن یاد رکھنا خطیب چھوٹا ہوں، نوکری بڑے خاندان کی کر رہا ہوں۔ سلامت رہو، جسے سمجھ آئی ہے۔ میں بے شک چھوٹا ہوں، خاندان بڑی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ وہ ذکر ہے جس سے میرا مالک بھی خوش ہوتا ہے، میرا اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ اب آپ سوال کریں گے اللہ خوش بھی ہوتا ہے؟ جہاں پہ خوشی ہو وہاں پہ غمی بھی ہوتی ہے، اس کا مطلب اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ ناراض بھی ہوتا ہوگا۔ اب مولوی صاحب کے پاس گئے، مولانا صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں اللہ خوش کیسے ہوتا ہے، ناراض کیسے ہوتا ہے؟ مولانا صاحب فوراً کہتے ہیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، نیک کام کرو، برائی سے رک جاؤ، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اچھا ناراضگی سے بچنا ہے تو کیا کریں؟ غیبت نہ کرو، چوری نہ کرو، برائی نہ کرو، قتل نہ کرو، ڈاکے نہ ڈالو، اس سے رک جاؤ۔ اگر یہ کرو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اب کیا سمجھ میں آیا؟ اب مسلمان کے ذہن میں خاکہ بیٹھ گیا ہے کہ جو نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، حج کرے گا، زکوٰۃ دے گا، جہاد کرے گا، داڑھی رکھے گا، عمرے پہ جائے گا، توجہ ہے نا میرے دوستو، اس سے اللہ راضی ہوگا۔ اور جو برائی کرے گا، چوری کرے گا، غیبت کرے گا، ڈاکہ ڈالے گا، اس سے اللہ ناراض ہوگا۔ اب میں مسلمانوں سے ہاتھ باندھ کے ایک چھوٹا سا خطیب ہوں، مداح خان ہوں، چھوٹا سا، میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ نماز روزہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کافی ہے؟ تسی خاموش ہوگا، میں اگلی وضاحت کر دینا۔ کیا
اللہ نماز روزے سے راضی ہو جاتا ہے؟ ہاں، اللہ نماز پڑھنے سے روزہ رکھنے سے راضی ہو جاتا ہے۔ میں پھر پوچھنا چاہتا ہوں، میرے پاک رسول نے فرمایا ہے میری امت میں 73 فرقے ہوں گے جس میں 72 جہنم میں جائیں گے، ایک طبقہ جنت میں جائے گا۔ میں مسلمانوں سے کہتا ہوں سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ، یہ جو 72 جہنم میں جا رہے کیا ان میں نمازی نہیں ہے؟ 72 میں سے نمازی حاجی نہیں ہے، وہی ہے۔ تو آپ تو کہہ رہے جو نماز پڑھے گا، حج کرے گا، روزہ رکھے گا، اللہ اس سے راضی ہوگا، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کا جہنم میں کیا کام؟ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ اگر اس فرمان کو جھٹلاؤ گی تو پاک رسول نے فرمایا 73 میں سے 72 جہنم جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا نماز بھی ضروری ہے، روزہ بھی ضروری ہے، حج بھی ضروری ہے، برائی سے بچنا بھی ضروری ہے، ساتھ کچھ اور بھی ایسا ہے جس کے ہوتے ہوئے اللہ اس کے عمل قبول کرے گا۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ کیا ہوئے بغض سے حیدر دا سینے وچ تے بندہ خواہ جنت دی کردا۔ توجہ ہے میرے دوستو؟ تھکے ہو کوئی مسئلہ نہیں، اے جڑے تواڈے چہرے تے مسکراہٹ ہے میرے واسطے یہی غنیمت ہے۔ توجہ رہے بس۔ کیا اللہ راضی بھی ہوتا ہے، اللہ ناراض بھی ہوتا ہے، لیکن اب ناراضگی کیسے پتہ چلے گی میرے دوست؟ اب میرے سامنے آپ ماشاءاللہ کھلے ہوئے چہروں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ذاکر صاحب بھائی علی رضا میرے تے پوچھنے کی ضرورت نہیں یہ دے کیڑا ناراض ہے، کیوں سارے ہنس رہے ہیں؟ یہ جو چہرہ ہے نا یہ دل کا حال بتا دیتا ہے۔ اگر آپ خوش ہوں گے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ، یہ چہرہ گلاب کی طرح کھلا ہوگا، لیکن پسینہ چوریا ہوئے متھے تے 12 بجے ہوں میرے پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں، آج مزاج آف ہے۔ یہ چہرہ بتاتا ہے۔ تو پتہ چلا چہرہ جو ہے وہ خوشی کا بھی بتاتا ہے، چہرہ جو ہے غمی کا بھی بتاتا ہے۔ اب ہم کیسے اندازہ لگائیں اللہ خوش کس ٹائم ہے، اللہ ناراض کس ٹائم ہے؟ اللہ کو پتہ تو کرنا ہے نا بھی اللہ راضی کتنا تے ناراض کس طرح۔ توجہ، چہرہ انسان کا بتا دیتا ہے۔ اے پروردگار تو بتا تو راضی کب ہوتا ہے، ناراض کب ہوتا ہے؟ اگر اللہ شیعہ سے پیار کرے سارے سنی ناراض، یا اللہ تو ساڈا مالک نہیں، تو ساڈا خالق نہیں، تو شیعوں کو لفٹ کراتا ہے، ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر اللہ کہے میں سنیوں سے راضی پھر بیچارے شیعہ کدھر جاؤں؟ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ اگر اللہ کہے میں جوانوں سے پیار کرتا ہوں بزرگاں تو پھر پوچھنے کی لوڑ ہی نہیں ہوتا، پہ آٹومیٹکلی ناراض ہوتا۔ ماشاءاللہ۔ اگر اللہ کہے میں بزرگوں سے راضی ہوتے پھر ساڑھے ورگے کدھر جائیں گے؟ ماشاءاللہ۔ سوال پیدا ہو رہا ہے نا میرے دوستوں، یہ بڑی مشکل نہیں بن گئی؟ اللہ واسطے مشکل وہ اللہ ہی نہیں جی مشکل چاہ جائے۔ اور جس کا مظہر نبیوں کا مشکل کشا ہے، اللہ جانے خود کتنا بڑا مشکل کشا ہوگا۔ اس کا مظہر نبیوں کا مشکل کشا ہے۔ اے اللہ تو خود بتا تیرے پاس کیا قانون ہے؟ اگر تو شیعہ سے راضی ہوگا تو سنی ناراض ہو جائے گا، سنی سے پیار کرے گا تو شیعہ ناراض ہو جائے گا، بزرگوں سے پیار کرے گا جوان ناراض ہو گئے، جوانوں سے پیار کرے گا تو بزرگ ناراض ہو گئے۔ یا اللہ تو کیا قانون بنائے گا؟ اس آواز قدرت آتی ہے، او دنیا والوں سنو، اب اس میں 5 بندے بول پڑے، 7 بندے بول پڑے، 10 بندے پڑے بول پڑے، مجھے ارمان نہیں لگے گا، میری تھکاوٹیں اتر جائے گی، مجھے جملے کی قیمت مل جائے گا۔ یا اللہ تو خود بتا تو شیعہ سے راضی ہوتا ہے یا سنیوں سے راضی ہوتا ہے یا جوانوں سے راضی ہوتا ہے یا بزرگوں سے راضی ہوتا ہے؟ اس وقت آواز قدرت آتی ہے، اے دنیا والوں سن لو، نہ میں کسی شیعہ سے راضی ہوتا ہوں، نہ میں کسی سنی سے راضی ہوتا ہوں، نہ میں جوان کی بات کرتا ہوں، نہ میں بزرگ کی بات کرتا ہوں۔ اے اللہ تو کرتا کیا ہے؟ آواز قدرت آتی ہے، میں اللہ ہوں، میں زمین کے اوپر ایک قبیلہ ایسا بنا دوں گا، ایک خاندان ایسا بنا دوں گا، ایک قبیلہ ایسا بنا دوں گا، ایک خاندان ان سے بنا دوں گا، وہ خاندان میرا خاندان ہوگا، وہ قبیلہ میرا قبیلہ ہوگا، جو بھی شیعہ ہو سنی ہو وہابی ہو جو بندی ہے اس خاندان سے محبت کرے گا، میں اللہ اس سے راضی ہو جاؤں گا، جو اس قبیلے سے بغض رکھے گا میں اللہ اس پہ لعنت بھیجوں گا۔ سلامت رہو جسے سمجھ آئیے، اے ہاتھ روزہ حسین مس ہو جانے سے وڈی دعائی نہیں۔ سلامت رہو، میں ایک قبیلہ ذاکر صاحب ایسا بنا دوں گا، وہ میرا قبیلہ ہوگا، وہ میرا خاندان ہوگا، جو بھی آئے گا پھر وہاں پہ پاسپورٹ یا شناختی کارڈ نہیں چیک ہوں گے، جو بھی اس سے خاندان سے محبت کرے گا، جو بھی شیعہ ہو سنی ہو وہابی ہو، یہی تو وجہ ہے اس پنڈال میں جو بھی آتا ہے
जिस्म की तलाशी तो ले ली जाती है, अकीदे की तलाशी नहीं ली जाती। ये सफ़े हुसैन है। याद रखना मेरे दोस्तों, ये अल्लाह का खानदान, अल्लाह का कबीला है। अब आप सवाल करेंगे, मेरा जब कम पढ़ा लिखा बंदा वो तो परेशान हो जाएगा ना, ये अल्लाह का खानदान कौन सा है, अल्लाह का कबीला कौन सा है? बेशक खामोश हो गए हो। माशाल्लाह जी मैं माशाल्लाह। अपनी वजाहत ही पेश करते हैं, मैं इतनी सिर्फ 10 मिनट में और पढ़ना है बस है, मैं ज़ाकर साहब को छोड़ देना वो पढ़ेंगे, ठीक है? बस मेरी सीधा फज़ैल हाजिरी भी होगी, थोड़े चेहरे की ज़ियारत भी होगी। मैं की कर रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। थोड़े थोड़े है तो वाले बंदे मेरे पास बहुत। अल्लाह का कबीला, दुनिया में तो हजारों कबीले पाए जाते हैं, लाखों कबीले पाए जाते हैं। अब हमें क्या पता अल्लाह का इसमें कबीला कौन सा है, अल्लाह का खानदान कौन सा है। ऐसे थे जेदे को पूछ लो जन्नत के ने जाना, वो कहता अल्हम्दुलिल्लाह मैं जाना। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। बंदा फिर जाए तो जाए, जिसे पूछ लो मैं जानती हूँ। जब अल्लाह ने कहा मेरा खानदान है, मेरा कबीला है, यहाँ पे तो हर कोई दावेदार बन जाएगा कि भाई ये खानदान, उससे मैं अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुक रखता हूँ जी, मैं अल्लाह के खानदान से ताल्लुक रखता हूँ जी, मैं अल्लाह का बंदा हूँ जी, मैं अल्लाह से ताल्लुक रखने वाला। लेकिन याद रखना अल्लाह का खानदान कोई आम खानदान नहीं है। अल्लाह तो खुद ही बताइए क्या हो गया, यहाँ तो लाखों कबीले पाए जाते हैं, हजारों कबीले पाए जाते हैं, अरबों इंसान पाए जाते हैं। इनमें तो हर कोई दावेदार हो जाएगा कि मैं अल्लाह के कबीले से ताल्लुक रखता हूँ, अल्लाह के खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। खुदा की कसम मेरे सामने जितने तशरीफ फरमा है, इनमें जो कमजोर अकीदे वाले हैं अभी उठ के चले जाए, नहीं तो दिल थाम के बैठ जाओ। दिल तेरा बाहर आ गया, दुनिया से तू चला गया, इल्जाम मेरे पे लग जाएगा, तूने बात क्या की थी। खुदा की कसम ए अल्लाह तू खुद बता तेरा कबीला कौन सा है, तेरा खानदान कौन सा है। दुनिया में हजारों कबीले पाए जाते हैं, दुनिया में लाखों कबीले पाए जाते हैं, तेरे खानदान की कोई अलामत होनी चाहिए, कोई निशानी होनी चाहिए। परवरदिगार तू निशानी बता दे, हम दुनिया में वो निशानी तलाश कर लेंगे, हम उस खानदान के पीछे चले जाएंगे। आवाज़ कुदरत आई है, मैं उस कबीले में से एक की निशानी बता देता हूँ, उस खानदान के पीछे लग जाना। अल्लाह कौन सी निशानी है? आवाज़ कुदरत आई है, उसमें जो एक फर्द होगा उसकी आंखें आंखें नहीं ऐनुल्लाह होगी, उसकी जुबान जुबान नहीं लिसानुल्लाह होगी, उसका चेहरा आम चेहरा नहीं होगा वजहुल्लाह होगा, उसका जो हाथ है आम हाथ नहीं यदुल्लाह होगा, खुद वो सारे का सारा अलीयुन वलीयुल्लाह होगा। सारे का सारा अलीयुन वलीयुल्लाह होगा। क्या कहना जी, सलामत रहे। एक सलवात पढ़ दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बस 5 मिनट। माशाल्लाह जी, ले आए एक बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आजकल इतराज होता है जगह जगह पे, मैंने बता दी अल्लाह का खानदान है, अल्लाह की निशानी है, अल्लाह का कबीला है, निशानियां सारी बता दी। आज लोग पूछते हैं, तवज्जो मेरी तरफ थोड़ी थोड़ी तवज्जो कर लो। आज लोग पूछते हैं नमाज में अलीयुन और वलीयुल्लाह पढ़ना चाहिए, कुरान में आया है या हदीस में आया है या तफसीर में आया है या फिक्र मसाइल में आया है या नमाज अफिया में आया है। मैं कहता हूँ मेरे दोस्तों परेशान ना होना, नमाजों में अली आए तो कहते हो कि बातिल है, सारे नहीं मिले कोई मसला नहीं, मैं फिर तो रहा हूं, नमाजों में अली आए तो कहते हो कि बातिल है। ये उन लोगों को जवाब है जो कहते हैं अली वलील्लाह पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, किताब में आया है कि नहीं आया, कुरान में आया है कि नहीं आया, हदीस में आया है कि नहीं आया। नमाजों में अली आए तो कहते हो कि बातिल है। अली काबे में आया है, बता काबे का क्या होगा। जी आप अली काबे में आया है। आखिरी जुमला फज़ैल का मिंबर मोहतरम के हवाले, किबला साहब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, सिर्फ 5 मिनट के और लोग। अहले बैत और सहाबा में फर्क क्या है, यही फर्क बता के मिंबर हवाले। माशाल्लाह। अहले बैत में, अली में और सहाबा में फर्क है। क्या फर्क है अहले बैत में और अली में और सहाबा में?
माशाल्लाह। اور کوئی آ جاتا ہے منہ اٹھا کے کبھی علی کو نبیوں سے ملانے کی بات کرتا ہے, کبھی صحابہ سے ملانے کی بات کرتا ہے, کبھی عام بندوں سے ملانے کی بات کرتا ہے, کبھی کسے ملا دیتا ہے, کبھی کسے ملا دیتا ہے, کبھی کسے ملا دیتا ہے, کبھی کہتا ہے وہ ان سے افضل, وہ ان سے افضل. خدا کی قسم یہ ہو کیا رہا ہے؟ اور کوئی قرآن تو پڑھ لو, کوئی حدیث تو پڑھ لو, کوئی مطالعہ تو کر لو, کوئی ریسرچ تو کر لو. سوشل میڈیا کا دور ہے, 21ویں صدی ہے, مسلمان کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اب تک ہم اسی مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں, پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے, افضل کون ہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم صحابہ کا احترام ہم کرتے ہیں, صحابہ کو ہم مانتے ہیں. وہ شیعہ ہی نہیں جو صحابہ کو نہیں مانتا, لیکن خدا کی قسم علی سے بڑھانے کی جرات نہ کرنا. میں دلیل ابھی پیش کر دیتا ہوں. جو آیت اترے اس پہ عمل کرے ماشر صاحب, اسے صحابی کہتے ہیں. آیت اترے, میں پھر کہہ دیتا ہوں بچے بھی سمجھیں, آیت اترے اس پہ عمل کرے اسے صحابی کہتے ہیں, اور جن پہ آیتیں اترے اسے علی کہتے ہیں. آواز رہو جسے سمجھے, یہ فرق ہے. نہیں تو میں قرآن سے سمجھا دیتا, آخری جملہ ہے تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں. کیا کہتا ہے قرآن؟ قرآن اٹھا کے دیکھ لو, اقیموا الصلاۃ, نماز پڑھو. آیت اتری تو صحابہ نے عمل کیا. اللہ اکبر. آپ کا ساتھ چاہیے, سارے میرے ساتھ مل جاؤ. آیت اتری تو صحابہ نے عمل کیا. اقیموا الصلاۃ, نماز پڑھو. آیت اتری تو صحابہ نے عمل کیا. وآتوا الزکاۃ, آیت اتری زکات دو تو صحابہ نے زکات دیا. حج کی آیت اتری تو عمل کیا. جہاد کی آیت اتری تو صحابہ نے عمل کیا. نیکی کی آیت اتری تو صحابہ نے نیک کام کیے. برائی سے روکا گیا, آیت اتری تو صحابہ کے. خدا کی قسم آیتیں اترتی گئی. اب جو بندہ تھکا ہوا, ماسٹر صاحب آپ کی ذمہ داری سے میں کہنا چاہتا ہوں, وہ گھر چلا جائے, بسترے پہ سو جائے, پنکھا لگا لے, سو جائے, آنکھیں بند کر لے. پھر یہ بات ستائے گی کہ حاجت علی جملہ کمپلیٹ کرنا چاہتا تھا, میں پہلے اٹھ کے چلا گیا, پھر تو واپس یہیں پہ آ گیا. خدا کی قسم جملہ کیا ہے؟ آیت اترتی رہی, صحابہ عمل کرتے رہے. آیتیں اترتی رہی, صحابہ عمل کرتے رہے. نماز کے بھی عمل کیا, روزے پہ بھی عمل کیا, جہاد پہ بھی عمل کیا, نیکی کے کام پہ بھی عمل کیا. آیتیں اترتی گئی, عمل ہوتا رہا. اب جب علی کی بیاری آئی, اب نظام ہی بدل گیا, اب فارمولے ہی بدل گئے, قانون کا, قرآن کا قانون ہی بدل گیا. کیا قانون بدلا؟ اب آیتیں انتظار کر رہی ہے کب علی حالت رکوع میں زکات دے تو ہم اترے. کون سا لمحہ ہوگا علی بستر رسول پہ سوئے تو ہم اترے. اسے کہتے ہیں بس موبائل میں جیب وچ پا لے. آخری چیلنج کر کے ماسٹر صاحب, ذاکر صاحب, مولانا صاحب, میں چاہ رہا ہوں کیا ہے. یاد رکھنا مسلمانوں, کبھی علی کو کسی سے نہ ملانا, علی سے کسی کو افضل نہ ماننا. اگر صحابہ کو افضل کرنے کی بات کرتے ہیں, خدا کی قسم اس ضلع اکاڑا میں میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں. آقا حاجت علی ابن آقا عبدالحسن سرادی, میں چھوٹا سا مدح خان مولا کا ساؤنڈ کی کھلتی ہوئی آوازوں میں درجہ المومنین کے سامنے سینہ تان کے چیلنج کر رہا ہوں. اگر تو پھر بھی کہتا ہے کہ صحابی افضل ہے, علی افضل نہیں, صحابی افضل ہے, علی افضل نہیں, میں آنکھیں بھی دیکھ رہا ہوں, آپ کے چہرے بھی پڑھ رہا ہوں, صحابہ افضل ہے, علی افضل نہیں, تو جاؤ, چیلنج ہے میرا, جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, صحابی جتنا بھی پاک ہو, جتنا بھی نیک ہو, جتنا بھی متقی ہو, جتنا بھی عبادت گزار ہو, یاد رکھنا صحابی جنت میں تو جا سکتا ہے, جنت کا سردار نہیں ہو سکتا. نعرہ